अच्छा, ये जो हमने आज चीज़ें पढ़नी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ समझ ना आए, या अगर आपको लगे कि कुछ आपको मुश्किल लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है नुमान भाई। तो ये लिखा हुआ मैंने व्याप, यानी कि अफ़आल जो है, फ़ेल जो है, फ़ेल हरकत को कहते हैं, ये तमाम हरकतें हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने प्रीपोज़िशन यानी कि जार लिखे हुए हैं। जार कहते हैं एक ऐसे लफ्ज़ की किस्म को जो दूसरे लफ्ज़ों या लफ्ज़ों के ग्रोहों के साथ एक रिश्ता ज़ाहिर करे, एक ताल्लुक़ ज़ाहिर करे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ उर्दू के अंदर गिलास मेज़ पर है, तो इस जुमले के अंदर गिलास मेज़ पर है, जो पर में है ना इस जुमले में, वो जार है, यानी कि प्रीपोज़िशन है। तो जर्मन में भी यही तारीफ़ है और यही मंतक है, इसी तरह से समझा जाता है। तो ये जो मैंने अफ़आल लिखे हैं, आगे इनके अफ़आल की वजह से ज़मायर के अंदर थोड़ी सी तब्दीलियाँ आती हैं, यानी कि इश्मिया बन जाता है, आईने आइनया बन जाता है, मायने मायनया बन जाता है जब कभी भी ये वाले जार आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये मैंने मिसालें लिखी हुई हैं। ऊपर मैंने लिखा हुआ है फ्लेक्सियोन, यानी कि इश्तिकाक। इश्तिकाक कहते हैं तब्दीली को। बेटे अंटवर्टन जी मियाँ। ठीक है, मियाँ इसलिए क्योंकि अंटवर्टन डाटिव का फ़ेल है। वालेकुम सलाम माय वर्क, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। तो इस वजह से यहाँ पर बेटे अंटवर्टन जी मियाँ होगा, क्योंकि अंटवर्टन डाटिव का फ़ेल है। इसी तरह बेगेगनन, ठीक है, किसी से इत्तफाकिया मिल जाना, इत्तफाकिया मुलाकात हो जाना, तो उस सूरत में भी जो मुअन्नस होगा आइने, वो आइनया हो जाएगा। सही है, यानी कि इश मुस उंडू बेगेगनन आइनया हेक्स। इश उंडू
یعنی کہ میں اور تم begegnen اتفاق سے ملتے ہیں eine Hexe ایک جادوگرنی سے، یا ہماری ایک جادوگرنی سے ملاقات ہو رہی ہے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور ہوتی ہے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں معنوں میں آپ نے حال جاری کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مشکل لگے، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں، صحیح ہے، کمنٹس کر کے کہ مجھے یہ جملہ دوبارہ بتا دیں۔ اگر لکھنا نہیں آتا تو آپ لائیو آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے یعنی کہ 1000 فالوور ہیں تو یہ جو جار ہے سارے، یہ جتنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں ڈاٹیو کے جار ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ افعال جو ہیں یہ بھی ڈاٹیو کے افعال ہیں۔ اس کے بعد جو تبدیلی آتی ہے وہ مثالیں میں نے ادھر لکھی ہوئی ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی 2 مثالیں پڑھی بھی ہیں کہ bitte antworten Sie mir، کہ براہ کرم مجھے جواب دیں، صحیح ہے، تو آپ مجھے جواب دیں، ٹھیک ہے، تم مجھے جواب دو نہیں آئے گا، آپ آئے گا۔ اچھا، یہ جرمن لوگ جو ہے نا، یہ آپ اور تم، یہاں پر بھی وہ ذہنیت ہے، یعنی کہ یہ لوگ اگر آپ اس سے آپ کہہ کے بات کریں گے تو اس سے مراد یہ اور چیز لیں گے، اگر تم کہہ کے کریں گے تو اس سے مراد اور چیز لیں گے، صحیح ہے، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت عجیب یا بہت دلچسپ اتفاق ہے کہ یہ لوگ بھی عزت اور ذلت کی چیزوں کو لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو آپ کہہ کے بلاؤں گا تو آپ کے اندر میری عزت پیدا ہوگی، اور اگر تو کہہ کے بلاؤں گا تو ظاہر ہے آپ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اسے، اس حساب سے پھر مجھ سے بات کریں گے نا، تو کہہ کے جب آپ کو پتہ تو چل رہا ہوگا۔ تو ich und du begegnen einer Hexe، میں اور تم اتفاقیہ طور پر مل رہے ہیں ایک جادوگرنی سے۔ bist du in meiner واٹس ایپ گروپ beigetreten، کیا تم میرے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو یا آ چکے ہو، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ich danke ihnen، ٹھیک ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں یا کرتا ہوں، صحیح ہے، اور میاں فیلن ڈیووٹ، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، یہاں لفظی معنی ہوگا میرے پاس الفاظوں کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی اپنا لفظ بنانا ہے جس کی آپ بنانا چاہتے ہیں، جو آپ روزانہ سنتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے گفالن، اس کے 2 معنی ہیں، گرنا بھی اس کے معنی ہیں اور پسند کرنا یا پسند آ جانا بھی اس کے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو آپ اس کے لیے بھی، اگر آپ کو آتی ہے، آپ تو ویسے کہتے ہیں زی کو، صحیح ہے، لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ ڈاٹیو کے افعال ہیں، اور ڈاٹیو کا صیغہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو افعال ہوتے ہیں ان کے اوپر جب کوئی فعل سر انجام ہوتا ہے تو ان کے مفعولی حالت کو ظاہر کرنا جو ایک طرح سے شرط ہو جاتا ہے کام نا، تو مفعولی حالت آپ کی ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو کوئی چیز پسند آ رہی ہے یا آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے یا اس طرح سے جو بھی آپ منطق بنانا چاہیں، تو گفالن وی gefällt es ihnen، ٹھیک ہے، وی gefällt es ihnen، یہ آپ کو کیسا لگا یا آپ اس کو کیسے پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو کا صیغہ یا تم سے بات کرنی ہو کہہ کے تو وی gefällt es dir کہیں گے، ٹھیک ہے، ڈو جو ہے وہ ڈیئر ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ وی gefällt es dir، تم کو یہ کیسا لگا یا تمہیں یہ کس طرح سے پسند آیا، ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں das gefällt mir sehr gut، یہ مجھے بہت پسند آیا، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ das gefällt mir nicht، یہ مجھے پسند نہیں آیا، ٹھیک ہے۔
تو جو بھی آپ کہنا چاہیں آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر جب بھی آپ یہ جار یا یہ افعال استعمال کریں تو یہ تبدیلی لازمی رکھنی ہے ذہن کے اندر، صحیح ہے؟ یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ich bin bei du کہ میں تمہارے ہاں ہوں، صحیح ہے؟ آپ نے کہنا ہے ich bin bei dir کہ میں تمہارے ہاں ہوں۔ تو اس سے جو ہے نا کافی فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے سننے والا کو لگتا ہے کہ آپ مادر زبان ہیں یا پھر آپ کو زبان نہیں آتی، تو یہ دونوں چیزوں سے کافی فرق پڑتا ہے۔ تو آپ نے یہ چیز سب سے پہلے ذہن میں رکھنی ہے، صحیح ہے؟ ایس گیٹ، تو اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے تو وہ کہے گا، یہی صیغہ استعمال ہوگا، زی جو ہوگا آپ اینن بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے پوچھے گا وی گیٹس اینن، یا پھر اگر آپ کا کوئی دوست پوچھا ہے تو وہ کہے گا وی گیٹس ڈیئر کہ تمہارا کیا حال ہے، صحیح ہے؟ تو وہ کہے گا وی گیٹس ڈیئر، وہ گیٹس وی گیٹس ڈو نہیں وہ کہہ سکتا، اگر کہے گا تو غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ وی گیٹس اینن کہے گا آپ کا کیا حال ہے، اس کا ترجمہ بنے گا، اور وی گیٹس ڈیئر کہے گا تمہارا کیا حال ہے، یہ ترجمہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے بھی آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں، ان تبدیلیوں کو مد نظر لازمی رکھنا ہے کہ آپ کہاں کون سا فعل استعمال کر رہے ہیں اور اس کی تبدیلی کیا ہوگی، ٹھیک ہے؟ کہاں پر کون سا جار استعمال کر رہے ہیں اور اس کی تبدیلی کیا ہوگی، ٹھیک ہے؟ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ڈاٹیو ہے، صحیح ہے؟ ڈاٹیو مفعولی حالت، میم کا نام میں نے اس کو دیا ہوا ہے۔ یہ لاطینی زبان کے ایک لفظ ڈاٹیوس سے ماخوذ ہے، اور ڈاٹیوس کا مطلب ہے گیبن یا گیبن، دیا جا رہا ہونا یا دیا جا چکا ہونا۔ تو آپ نے جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ جملے اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں، اگر آپ کو پریپوزیشن یعنی کہ جار کا پتہ ہو، اور ویاب یعنی کہ فعل یعنی کہ کسی حرکت کا پتہ ہو کہ وہ حرکت کس کیس میں فال کرتی ہے، اور اس کی آگے جو مفعولی تبدیلی ہوگی وہ کس طرح سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو جب یہ ذہن میں ہوں گی تو آپ کو جملہ بنانے میں بہت آسانی ہوگی۔